سورہ المومن رکوع نمبر 9 تلاوت. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم البينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سورہ المومن رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اور اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہی پر الٹ پڑا جس کی وہ ہنسی بناتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے اس سے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. سورہ المومن رکوع نمبر 9 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک پر اترنے والے کلام مجید کو محبت اور عقیدت سے سننے والے خواتین و حضرات، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ المومن کا یہ جو 9واں رکوع ہے جو اترا، یہ بتاتا ہے کہ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، وہ آثار بھی بہت رکھتے تھے، زمین میں ان کے پاس بہت قوت تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا، فوجیں تھیں، بہت بڑے بڑے جبابرہ گزرے. لیکن جب انہوں نے میرے نبیوں کی بے ادبی کی تو میں نے ان کو نہیں چھوڑا. اتنا بڑا بادشاہ تھا نمرود، جب اس نے میرے پیارے خلیل کا دل دکھایا، اس نے ان کی بے ادبی کی، تو میں نے اپنی مخلوق میں سے ایک سپاہی بھیجا جس کا نام تھا مچھر. اس کے ناک کے رستے سے داخل ہوا اور دماغ میں پہنچ گیا، اس کو ڈستا تھا. حکیموں طبیبوں سے کہنے لگا میرے سر میں تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج کرو. حکیموں نے کہا ایک جوتا صبح لگے گا، ایک جوتا شام لگے گا تو پھر آرام آئے گا، اس کے علاوہ نہیں. تو اس نے کہا جو مجھے جوتا مارے گا اسے $1000 انعام ملے گا. لوگ بڑی خوشی کے ساتھ جاتے تھے، بادشاہ کے سر میں جوتا بھی مارو، ساتھ $1000 انعام بھی لے لو. میں نے ڈالر کرنسی جان بوجھ کر نام لیا ہے کہ زیادہ تر گستاخوں کی کرنسی اسی طرح کی ہوتی ہے. ویسے تو کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے کوئی کرنسی، تو ضروری نہیں ہے. ادب والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ڈالر ادب والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، کوئی بھی کرنسی ہو سکتی ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بادشاہ نمرود جو تھا اس نے گستاخی کی
اللہ پاک نے اس کو سزا دی. 4 سال لگاتار صبح دوپہر شام جوتے پڑتے رہے سر میں. نہ اللہ نے مرنے دیا، نہ اللہ نے اسے زندگی میں چین لینے دیا. میرا محبوب، میرا پیارا خلیل تیرا شہر چھوڑ کے جا چکا ہے، وہ فلسطین چلا گیا. تو اپنے بابل میں تو نے میرے خلیل کی بات نہیں مانی. اب دیکھ تیری ہی قوم کے لوگ ہیں، تو ان سے جوتے بھی کھا اور ان کو پیسے بھی دے. اللہ جب انتقام لیتا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام. لوگوں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی چھتری اور سائبان ہے، اس کا نام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آؤ مصطفیٰ کریم کی دہلیز پہ آ جاؤ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. خواتین و حضرات بآواز بلند، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا.